تو یہ جنہوں نے کل جماعت احمدیہ کے اوپر انکشافات اور پورا ایک تھیسس گھڑ کے لائے اور انہوں نے بات شروع کی پروفیسر سے. بات یہ ہے میں اب بہت آپ کو عالم تصغیر میں لے جا کے آپ کو یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ بچے بات یہ ہے، لیکن امر واقعہ یہی ہے کہ آپ کا ابھی تجربہ نہیں ہے. اس طرح کے جو کیچڑ اچھالنے کے لیے اور پھر اس طرح کا گند بکنے کے لیے ایک خاص سطح کا بے شرم ہونا بہت ضروری ہے. جب آپ وہ ہو جائیں پھر آپ کا لہجہ مضبوط ہو جاتا ہے. پھر آپ مضبوط لہجے کے ساتھ بالکل ایسے پورے کانفیڈنس سے جھوٹ بولتے ہو، پھر آپ کی آواز بھی آپ کا ساتھ دیتی ہے اور پھر آپ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے، کیونکہ پھر ایک بات طے ہو چکی ہوتی ہے کہ ہم طالب شہرت ہیں، ہمیں ننگ سے کیا کام، بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. پھر آپ کی ایک منزل طے ہو چکی ہے، متعین ہو چکی ہوتی ہے نا. آپ سے پہلے مجھے حجاب رہتا ہے کہ کسی وجہ سے دو باتوں میں ڈیلیبریٹلی روک لیتا ہوں اپنے آپ کو. پہلی بات، اگر جوابی استدلال ہو اور اس استدلال میں آپ لوگوں کی پردہ دری ہوتی ہو تو جہاں تک ممکن ہو میں اپنے آپ کو روک لیتا ہوں. ورنہ گزرا ہے ایک زمانہ ہماری نگاہ سے، ہم دنیا کو دیکھتے دیکھتے یہاں تک پہنچے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ اگر کسی چیز میں جوابی طور پر کچھ ثابت کرنا ہو اور وہاں پر میں یا پھر ہمارے جماعت احمدیہ ہی کے سربر آوردہ بڑے سے بڑی شخصیات، ایک نہیں ہے، ان کی ایک لائن لگی ہوئی ہے اور وہ در خزانے کا کہیں بند نہیں، وہ تو ایک سلسلہ ہے پھر، بلکہ وہ ہے نا کہ جدھر دیکھوں میری آنکھوں کے آگے انہی نورانیوں کا سلسلہ ہے. تو وہ تو ایک پورا تسلسل ہے. لیکن جب آپ لوگوں سے مخاطب ہوتے ہیں تو اس کو ضرورت سے زیادہ نیوٹرلائز رکھنے کے لیے یہ گولی آپ کے حلق سے اتر جایا کرے. کم از کم چاہیے آپ کو یہ کنین، لیکن کبھی اس کو آپ کو ہم شعر میں لپیٹ کے دیتے ہیں، کبھی آپ کو محاورے میں لپیٹ کے دیتے ہیں، کبھی کسی ضرب المثل میں لپیٹ کے پکڑا دیتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ آپ کبھی نہ کبھی ہفتے میں ایک آدھ دفعہ کھاتے رہیں. لیکن آپ اپنی جب اپنے ننگ پہ اترتے ہیں تو آپ کو یہ بھول جاتا ہے کہ کچھ سخن تو زبان کے تھے ہی نہیں. اب آپ کو آج، یعنی آپ کا پروگرام تو اب ہو چکا، آج میں گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو 600 کا فگر ہے یہ پچھلے 20 سال سے 600 ہی کا فگر چلتا آ رہا ہے. نہ ان میں کوئی کمی ہوئی نہ اس میں کوئی بیشی ہوئی. یعنی وہ 550 یا 400 بھرتی نہیں ہوئے تھے. وہ آپ لوگوں نے جب الزام لگایا تھا تو اس وقت وہ پروفیسر سمیت. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے پروفیسر، یعنی کتابیں آپ پاکستان میں جو آپ کی بایوگرافیز چھپی ہوئی ہیں وہ ایک پروفیسرز نہیں، آپ کے منسٹرز، آپ کے بیوروکریٹس، انہوں نے جھوٹ بولے ہیں اور ڈاکٹر پرویز پروازی صاحب نے ان کا آپریشن کیا ہے، چیر پھاڑ کر کے دکھایا ہے کہ یہاں ان سے صاحب ہوا ہے. یہاں وہ پھر پروازی صاحب کو زیب دیتا ہے کہ وہ بات کرتے وقت جب کوئی زیادہ احتیاط کرنی ہو تو وہ فرماتے ہیں لگتا ہے یہاں ان سے تسامو ہوا ہے. تو تسامو یا بے احتیاطی غلط بیانی وہ نہیں کہتے، یا کبھی ضرورت پڑے تو پھر کہنا بھی پڑ جاتا ہے. جیسے آپ لوگوں نے اب مثلا آپ پورے پروگرام کو آپ اپنے کو اب خود دیکھو، کسی وقت بیٹھ کے آپ اس میں ISI کو بھی بلا رہے ہو اپنی مدد کے لیے، پاکستان کی ایجنسیوں کو بھی اپنے اس میں رگید رہے ہو ساتھ کہ وہ ان کی نظر ہوتی ہے اور ہونی چاہیے. اور آپ نے جس وقت وہ کوٹیشن پڑھی تھی اس پروفیسر کی، سو کارڈ پروفیسر کی، اور مطلب آپ اور وہ ایک ہی اب پیج پہ ہیں، تو ان کے الفاظ بھی آپ نے یہ پڑھے تھے کہ اس میں احمدیوں یا قادیانیوں کی تعداد 600 ہو سکتی ہے. آپ کے تحقیقی مقالے اور آپ کی جو چھپی ہوئی کتاب ہے اس کے رائٹر کو بھی وہ سکتی ہے کہ ڈومین میں بیٹھا ہوا ہے، اور آپ اس کو لے کے تو کوٹ کر رہے ہیں. پھر آپ یہ دیکھیں کہ آپ ہی کے آباء و اجداد وہ یہ بات پہلے کر چکے ہیں، اور میں اس کا آپ کو جواب دے چکا ہوں
کہ اول آپ نے جھوٹ بولا ہے، دوم کیوں بولا ہے اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں۔ وہ اب بالکل واضح ہو رہا ہے کہ آپ میں سے جس کو ذرا سا بھی اپنی سکن سیو کرنی ہو اس کو یہ کرنا پڑتا ہے۔ حمزہ عباسی کتنے بیچارے وہ اپنا دبنگ طریقے سے آیا، جی نہیں جی ہم بات کریں گے، 2 پروگرام کرنے کے بعد پھر وہ کبھی غامدی صاحب سے اصلاح لے رہے ہیں، کبھی وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں اب اسلام کو پڑھ رہا ہوں۔ آپ لوگوں کا تھلا کوئی نہیں ہے، آپ لوگوں کو پیڈسٹل کی مار پڑی ہوئی ہے۔ وہ ڈاکٹر قاسم پیرزادہ نے کہا نا کہ کھلا یہ راز کہ ہم صورت جہنم ہیں، چراغ ہوتے تو شب بھر میں جل گئے ہوتے۔ آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اب جھوٹ، منافقت اور ایک بد کرداری تو میں نہیں کہنا چاہ رہا، لیکن کیریکٹر لیس قسم کا پروفیشنلزم اب آپ کے اندر رواج پا گیا ہے، راہ پکڑ چکا ہے۔ آج آپ کو بتاتا ہوں کہ قائد اعظم یونیورسٹی کے ڈیفنس اینڈ اسٹریٹجک اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ، جرمن ایمبیسی اور امریکن ایمبیسی، ان تینوں نے مل کے لیٹ 90s میں میریٹ اسلام آباد میں ایک 2 دن کی کانفرنس رکھی، جس کا جو دوسرے دن کا کنکلوڈنگ سیشن تھا اس کے چیف گیسٹ ڈاکٹر پیٹر آر لیوائے تھے، جو اس وقت یو ایس اے کے نان پرولیفریشن پالیسی انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر تھے۔ بعد میں پھر وہ انڈر سیکرٹری اور اسی پینٹاگون کے تحت ڈائریکٹر ہو کے تو ریٹائر ہوئے اور ابھی زندہ ہیں، اور ابھی گوگل پہ یا ویکیپیڈیا پہ جب جسٹ ان کا نام لکھیں تو وہ ساری تفصیل آپ کو مل جائے گی۔ انہوں نے آ کے تو ایک پورا مقالہ پڑھا، اسکالر بھی ہیں۔ اس مقالے میں وہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے اپنا اسٹریٹجک ایسٹس کے تو خلاف نہیں ہیں، ہمیں تو یہ مسئلہ نہیں ہے کہ پاکستان کے پاس اٹامک ایسٹس کیوں ہیں یا یہ کیپیبلٹی کیوں ہے، ہم تو صرف ایک مین سوئچ کا کانسیپٹ انٹروڈیوس کروانا چاہ رہے ہیں جو اسلام آباد کی سلمز میں بھی عام ہے بالکل، کہ جہاں الیکٹرکسٹی ہوتی ہے اس کا ایک بجلی کا مین سوئچ ہوتا ہے۔ تو ہم تو جب بات کرتے ہیں آپ کے اٹامک پروگرام کے یا اٹامک ایسٹس کے اوپر، تو ہم آپ کو مین سوئچ انسٹال کرنے کی بات کرتے ہیں۔ وہ تقریر پہ کلیپنگ ہو گئی، آپ کے فارن منسٹر صدیق کانجو بیٹھے ہوئے تھے پینلسٹ میں، فہد حسین بیٹھے ہوئے تھے اس میں دی نیشن کے ایڈیٹر، آپ کے حامد میر بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے رفت حسین بیٹھے ہوئے تھے، ڈاکٹر رفت حسین، بلکہ وہ تو مین آرگنائزر تھے اس کے۔ اس طرح کے اس لیول کے، اور آڈینس میں بھی کوئی کم لوگ نہیں تھے، ہر یعنی جو ایک چنیدہ طبقہ ہے وہ سارا وہاں موجود تھا۔ تو جب ڈاکٹر پیٹر جو ہیں وہ مین سوئچ کے کانسیپٹ پہ پاکستان کے اٹامک اثاثوں کے اوپر بات کرتے ہوئے کلیپنگ کروا چکے اور پبلک کے لیے فلور اوپن ہوا، تو کہیں 10ویں رو سے میں نے ہاتھ کھڑا کیا اور میں نے کہا جی میرا کویسچن، آئی ہیو اے کویسچن فار ڈاکٹر پیٹر آر لیوائے۔ تو جب نام لے کے کہا جائے تو اس نے جواب دینا تھا، اس وقت آپ کا فارن منسٹر بھی نہیں روک سکتا تھا۔ میں نے کہا ڈاکٹر پیٹر، یو ور ٹاکنگ اباؤٹ کانسیپٹ آف مین سوئچ ان الیکٹرکسٹی، کہ یہ جو آپ مین سوئچ کے تصور کی بات کر رہے تھے اور جو ہمیں بتا رہے تھے، تو کیا امریکہ میں ایک گھر کی جو بجلی ہے اس کا مین سوئچ کسی اور کے گھر میں جا کے لگتا ہے؟ تو کہتے ہیں نو۔ تو میں نے کہا پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ پاکستان کے اٹامک ایسٹس جو ہیں ان کا مین سوئچ کی انسٹالیشن ہم واشنگٹن ڈی سی میں کیوں کروائیں؟ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ اور یہ کتنی سینسیبل بات ہو سکتی ہے؟ اس کے بعد اس کانفرنس کی جو پورا بنا بنایا ماحول تھا اس کا کیا حال ہوا، وہ آپ اس کانفرنس کی 3-4 دن تک دی نیوز، دی نیشن، سارے اخباروں میں فرنٹ پیج کوریج آتی رہی ہے، وہ وہاں سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک